پارٹ نمبر 19 ناول نروان کی تلاش پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ آج تمہارے لیے ہنگامہ ہو جائے گا، میں نے کہا اور پھر یاکی باہر نکل گئی۔ میں بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ میں یاکی سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ بے شمار لوگ میں نے یاکی کی طرف متوجہ ہوتے دیکھے۔ ہر آنکھ میں اس کے لیے پسندیدگی اور تحسین کے جذبات تھے۔ جلد ہی یاکی روم نمبر 1 سے زائرہ کے قریب پہنچ گئی۔ کمرے کے سامنے گیلری تھی اور گیلری کے دوسری جانب سوئمنگ پول تھا جس کے کنارے روشنیاں لگی ہوئی تھیں۔ کچھ شوقین اس وقت بھی پانی میں تھے۔ یاکی گیلری میں کھڑی ہو کر سوئمنگ پول میں غسل کرتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسٹر جیراکو کو یاکی کی طرف کیسے متوجہ کیا جائے۔ بہرحال کافی دیر گزر گئی۔ ویسے روم نمبر 111 آباد تھا اور ملازمہ نے بتایا تھا کہ یہ کمرہ جیراکو کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ کافی دیر کے بعد مسٹر جیراکو باہر نکلے۔ گوریلے ٹائپ کا ایک بد شکل آدمی تھا، عمدہ سوٹ میں ملبوس۔ اس نے کمرے کے دروازے کے نزدیک کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ یاکی نے بھی اسے باہر نکلتے محسوس کر لیا تھا، چنانچہ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر پلٹی اور جیراکو سے اس کا سامنا ہو گیا۔ میں نے جیراکو کو تھتکنے دیکھا۔ وہ یاکی کو گھور رہا تھا۔ 30% نشانے پر لگا تھا۔ جیراکو یاکی کی طرف بڑھا۔ اے مس اس نے یاکی کو مخاطب کیا اور یاکی نے عمدہ ادا دکھائی۔ جیراکو اس کے قریب پہنچ گیا۔ حیرت انگیز جیراکو تعریفی انداز میں بولا۔ میں نہیں سمجھی جناب۔ اوہ سوری مس، میں آپ کے حسن کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ میرا خیال ہے آپ یہاں نہیں آئی ہیں۔ ہاں زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یاکی نے جواب دیا۔ تنہا ہے خاتون؟ جیراکو نے شوق سے پوچھا۔ یاکی کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں تنہا ہوں۔ اگر کسی پتھر کے ساتھی کہا جا سکتا ہے تو میرا ساتھی موجود ہے۔ اوہ کون ہے وہ بد نصیب جو آپ جیسی حسین خاتون کے دل آزار باعث بنا ہے؟ جیراکو نے یاکی کی اور قریب سے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بھی یاکی کے خوبصورت ہاتھ کو تھامے ہوئے بولا، آپ اگر پسند کریں تو کچھ لمحات مجھے دے دیں، میری دلی آرزو ہے۔ میں بھی تنہائی سے اکتا گئی ہوں، یاکی نے تھکے انداز میں کہا۔ تو آئیے کہیں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ چلیے، یاکی نے کہا اور وہ دونوں آگے بڑھ کے میں نے طمانینت کی ایک گہری سانس لی۔ یاکی اپنا کردار بخوبی انجام دے رہی تھی۔ جیراکو چکر میں آ گیا ہے، چنانچہ میں نے یاکی کو ایک غیر محسوس اشارہ کر کے کیا اور یاکی نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ مقصد یہی تھا کہ اب کورس ہال میں ملاقات ہوگی۔ میں اطمینان سے آگے بڑھ گیا، یاکی کی طرف سے بے فکر تھا۔ ٹھیک 9:30 بجے ایس پی سوئز اور جیگروس میرے پاس پہنچ گئے۔ انہیں لیے ہوئے سوبیتا کے ان حصوں میں گھومتا رہا اور انہیں وہاں کے بارے میں بتاتا رہا۔ کورس ہال کے ٹکٹ میں نے خرید لیے تھے۔ مقررہ وقت پر میں ہال میں پہنچ گیا۔ پرانی ملازمہ میری منتظر تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس پہنچ گئی۔ ہیلو ڈارلنگ، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ہیلو، ملازمہ نے مسکراتے ہوئے ان دونوں سے ہاتھ ملایا۔ ایس پی سوئز اس ماحول سے باختہ تھا، ویسے بھی وہ شریف آدمی معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال ہم بیٹھ گئے، پھر وہ مسلح آدمیت سٹیج پر لے آئے جو بتاتے تھے کہ انسان کس قدر پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ سوئز کا چہرہ غصے سے انگارا ہو رہا تھا۔ وہ مشکل تمام وہ برداشت کیے ہوئے تھا۔ دوسری طرف ملازمہ مجھ میں مصروف تھی، لیکن میں دوسری طرف الجھا ہوا تھا، اس لیے پوری طرح اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے یاکی اور مسٹر جیراکو کو تلاش کیا۔ زیادہ دور نہ تھے۔ اس وقت جیگروس نے جھک کر مجھ سے سرگوشی کی۔ تم نے جس کے بارے میں بتایا تھا، ہاں وہ موجود ہے۔ کہاں؟ بائیں سمت دیکھو، وہ خوبصورت لڑکی جس کے بالوں میں نیلی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ گو، ہاں وہ جسامت میں جیراکو معلوم ہوتا ہے۔ جیگروس نے اپنا کیمرہ نکال لیا۔ کیا تم اس کی تصویر لینے کو تیار ہو؟ ہاں، تو میں لڑکی کو اشارہ کرتا ہوں۔ میں تیار ہوں۔ جیگروس نے اپنا ننھا سا کیمرہ سنبھال لیا اور میں یاکی کو متوجہ کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے منہ سے ایک بدمست آواز نکالی اور ملازمہ کا بوسہ لینے لگا، اور اسی وقت یاکی نے جیراکو کے منہ سے نقاب کھینچ دیا۔ وہ جیراکو کی آغوش میں لیٹ گئی تھی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے بدمست ہو گئی ہو۔ جیراکو چھینپے انداز میں چاروں طرف دیکھا اور پھر چہرے پر نقاب برابر کرنے لگا، لیکن جیگروس اب تک اپنا کام کر چکا تھا۔ کافی دیر گزر کے مناظر شرمناک ہوتے جا رہے تھے اور پھر وہ غلط طرف مڑ گئے۔ ایس پی سوئز نے کہا، بس کافی ہے، اب چلا جائے۔
ہاں چلو، میں نے کہا، اور پھر میں نے ملازمت سے کہا تم میرے کمرے میں پہنچو، میں آتا ہوں۔ اوکے ڈارلنگ۔ پہلے ملازمت چلے گئی، پھر ہم تینوں بھی ایک ایک کر کے ہال سے نکل گئے، نقاب اتارا، لباس پہنا اور پھر خاموشی سے واپسی کے لیے مڑ گئے۔ اس کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی تھی۔ اب کیا پروگرام ہے مسٹر سوئس؟ میں نے پوچھا۔ حسب معمول جو پہلے طے کیا ہے، میں انسانیت کے ان قاتلوں کو نیست و نابود کر دوں گا، یہ میرا ایمان ہے۔ ایس پی نے شدید غصے سے کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر وہ دونوں باہر نکل گئے اور میں مسرور انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یاقی کی واپسی تو ممکن نہیں تھی، وہ آج اس کو ریلے سے نپٹے گی۔ بہرحال ملازمہ میرا انتظار کر رہی تھی، وہ لڑکی جو مجھے پسند کرتی تھی۔ چھوٹے سے قد کی یہ لڑکی بھی خوب تھی، اس نے اپنی پسندیدگی کا بھرپور ثبوت دیا۔ میں بھی چونکہ ذہنی طور پر مسرور تھا، اس لیے میں نے اس کی خوب پذیرائی کی اور ملازمہ نہال ہو گئی۔ میرا اندازہ غلط نہ تھا، وہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ کیسا اندازہ؟ تم دنیا کے بہترین مردوں میں سے ہو، میں اپنے اوپر غلاف چڑھا کر بات نہیں کروں گی۔ مجھے مردوں کا خوب تجربہ ہے۔ شکریہ ڈارلنگ، میں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، اور پھر کئی بار ہم دونوں نے ایک دوسرے کی پسندیدگی کا ثبوت دیا کو میں نے اسے کافی رقم بھی دی تھی اور ملازمہ خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ یا کہ دن چڑھنے تک واپس نہیں آئی تھی، شاید جراکوں نے اس کے قصبل نکال دیے تھے۔ بہرحال میری محبت اسے مہنگی پڑی تھی۔ میں نے اس کا انتظار نہ کیا اور لباس وغیرہ تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ اگر میری اسکیم 100% کامیاب رہی ہے تو آج کم از کم سبیتا کا آخری دن ہے، اور آج کا دن یہاں آنے والوں کو بہت مہنگا پڑے گا۔ میں نے جس ہوٹل میں کمرہ لیا تھا وہاں پہنچ کر اپنا میک اپ اتارا اور پھر ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لباس وغیرہ تبدیل کیا اور پھر تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ ایک ٹیکسی لی اور اسے اپنے علاقے کا پتہ بتایا جو سکا ریفا کے مکان کو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سکا کے مکان پر پہنچ گیا۔ جس وقت میری ٹیکسی اس کے مکان کے سامنے رکی، وہ اپنی کار میں باہر نکل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کار روک لی اور آج سکا کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ ہیلو، اس نے کہا۔ ہیلو سکا، آئیے، وہ کار واپس موڑتی ہوئی بولی اور میں گردن جھٹک کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی، نہ جانے کیوں۔ بہرحال وہ مجھے ڈائننگ روم میں لے گئی۔ میں نے جا کر صوفے پر بیٹھ کر گہری سانسیں لی اور پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کیسی ہے مدام ریفا؟ شکریہ، میں ٹھیک ہوں، وہ رکھائی سے بولی۔ سست نظر آ رہی ہو۔ بس موسمی اثر ہے۔ کسی ضروری کام سے جا رہی تھی؟ نہیں، کوئی خاص کام نہیں ہے، آرام سے بیٹھے۔ کچھ پئیں گے؟ کافی منگا دوں؟ میں نے بے تکلفی سے کہا، اور سکا نے گھنٹی بجا کر ایک ملازمہ کو بلایا اور اس نے کافی کا آرڈر دے دیا۔ میرے لیے کوئی پیغام تو نہیں ہے؟ غلام سیٹھ نے کسی سے ٹرانسمیٹر پر بات کی تھی۔ آپ کی مصروفیات کے بارے میں پوچھا تھا، ویسے غلام سیٹھ آپ پر بہت پورا اعتماد ہے۔ کیسے اندازہ ہوا؟ میں نے اسے آپ کے بارے میں بتایا تھا، یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آپ لوگوں سے تعلق رہ کر تنہا کام کر رہے ہیں۔ تب غلام سیٹھ نے کہا کہ آپ کی طرف سے فکر نہ کی جائے، آپ ایک پورے گروہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ آپ کا کیا حال ہے میڈم ریفا؟ میں نے اسی انداز میں پوچھا۔ غلام سیٹھ سبیتا کے بارے میں غلط فہمی ہے، اسے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، وہ لوئیکو کی شخصیت سے بالکل واقف نہیں ہے، اور میرا خیال ہے آپ نے بھی اسی خطرناک آدمی کے بارے میں پوری طرح معلومات حاصل نہیں کی ہیں۔ آپ اس کی بہت مداح ہیں مدام سکا۔ آپ مداح کہہ لیں یا جو سخت الفاظ آپ کو ملے ادا کر لیں، بہرحال آپ مجھ سے بڑے حیثیت رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کی دشمن نہیں ہوں۔ میں آپ کو لوئیکو سے روشناس کرا دینا چاہتی ہوں۔ اس کی تکلیف نہ کریں مدام سکا، کل کے اخبارات میں آپ اس کی موت کی خبر پڑھ لیں گے۔ میرا خیال ہے سبیتا کی زندگی 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولی۔ میں نے سبیتا کے لیے گہری قبر تیار کر لی ہے، آج رات سے قبر میں اتارا جائے گا، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور سکا ریفا اچھل پڑی۔ آج رات؟ اس نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ ہاں، آج رات مدام ریفا۔ مسٹر نواز، اس کی شخصیت سے لبادہ اتر گیا۔ مسٹر نواز، آخر آپ میرے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ آخر آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ اس نے میرے پیروں کے ایک طرف بیٹھ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مغرور عورت کا غرور ٹوٹ گیا۔ اسی وقت لیزینا کی ٹرالی لیے وہ اندر آ گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ آ جاؤ لیزینا، میری حیثیت ختم ہو چکی ہے، آ جاؤ، اب مجھے عزت کی ضرورت نہیں رہی، سکا ریفا نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ لیزینا کچھ کونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اندر آ گئی۔ شکریہ لیزینا، ہم پرائیویٹ بات کر رہے ہیں، میں نے لیزینا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور لیزینا کے ہونٹوں پر خفیف سے مسکراہٹ نظر آئی۔ وہ جلدی سے دوسری طرف مڑ گئی۔ یہ کیسا کھیل ہے نواز؟ محبت چاہتی ہوں تو نفرت سے ٹکرا دیتے ہو، جھک گئی ہوں تو عزت کا احساس دلا رہے ہو۔ بس کرو نواز، اس سے زیادہ میری توہین نہیں کرو۔
میں اب برداشت نہ کر سکوں گی نواز۔ وہ میرے گھٹنے پر سر رکھ کر سسک پڑی اور میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ روتی ہوئی عورت مجھے رحم آ گیا۔ اٹھو مدام ریفا، تم نواز اسکر کی شخصیت سے واقف نہیں ہو، اٹھ جاؤ، میں تمہاری تذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے اٹھایا، اس کے کانوں پر آنسو کی لکیریں بن گئی تھیں، اس کی آنکھیں بڑی روانی سے بہہ رہی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو خشک کیے۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، میں نے تمہیں عام نوجوانوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہا تھا، لیکن تم نے میری غلطی کی بہت بڑی سزا دی ہے مجھے۔ میری شخصیت کے چیتڑے اڑا دیے گئے۔ میری خود ہی موت کی نیند سو گئی ہے، میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں، مجھے قتل کر دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا مسٹر نواز، مجھے قتل کر دو۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ تمہارے اندر جو برائی ہے وہ قتل ہو گئی مدام سیکا، اب تم ایک نارمل عورت ہو۔ کیا میں تمہارے قابل ہوں؟ میری بات اور ہے سیکا، لیکن نئی عورت اب کسی کے ہاتھوں سے ذلیل نہیں ہوگی۔ مجھے اپنا لو نواز، مجھے نہ ٹھکراؤ۔ وہ گڑ گڑائی۔ میں تم سے اس موضوع پر بات کروں گا۔ مجھے تمہاری اپنائیت درکار ہے، مجھ سے اجنبیت چھوڑ دو، مجھے بتاؤ تم مجھ سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ میری زندگی ایک بھنور ہے سیکا ریفا، اس میں ایسے نشیب و فراز چھپے ہوئے ہیں جن میں چھید کرنا ناممکن ہے۔ میں خود بھی اس بھنور پر نگاہ دوڑاتا ہوں تو مجھے چکر آ جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک طویل تجربہ ہے، اپنی عمر سے 50 گنا زیادہ۔ میں نے تمہیں دیکھا، پسند کیا، لیکن تمہاری خود ہی مجھے پسند نہ آئی۔ واقعات نے مجھے ایسے چٹان بنا دیا ہے کہ جس کے رکھنے سے کوئی کومپل نہیں پھوٹتی۔ تمہیں دیکھ کر اس چٹان میں اور سختی آ گئی۔ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ سیکا ریفا ناک سے سرپ ترپ کرتی رہی اور پھر وہ اچانک ایک جھرجھری لے کر سنبھل گئی۔ اس نے حیرت سے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا، میری شکل دیکھی، اپنے بھیگے ہوئے رخسار دیکھے، پھر اس نے اپنے چہرے پر خجالت دیکھی۔ اب کیا رکھا ہے؟ وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ میں اس کی ذہنی کیفیت بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس دوران میں نے اسے سنبھلنے کا پورا موقع دیا اور وہ سنبھل گئی۔ اس کے انداز میں بے قراری آ گئی۔ آپ نے کیا کہا ہے مسٹر نواز؟ آج رات آپ سوبیتا؟ ہاں سیکا، سوبیتا ہمارے کام میں رکاوٹ ہے، میں نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن نواز، کیا سوبیتا اتنا ہی کمزور ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو؟ لوئی بے حد چالاک آدمی ہے، اگر وہ پولیس کے ہاتھوں میں پڑ بھی گیا تب بھی اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ میں دیکھوں گا سیکا ریفا کہ میں اس کے خلاف کیا کر سکتا ہوں۔ غلام سیر تمہاری طرف سے بہت مطمئن ہے، لیکن وہ لوئیکو سے واقف نہیں ہے۔ کوئی اور بات کرو ریفا، میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا۔ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، اوہ میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ خیر، تم پسند نہیں کرتے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ مجھے عمدہ قسم کے پستول اور کارتوس کی ضرورت ہے، میں ابھی مہیا کر دوں گی، لیکن میرے نواز اپنی حفاظت کرنا، کاش تم مجھے اس کا موقع دیتے۔ اگر ضرورت ہوتی تو تمہارے علاوہ اور کسے تکلیف دیتا مدام ریفا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے نواز، اب تم بھی اپنے لہجے میں نفرت کا عنصر نکال دو۔ اگر اب بھی تمہیں ایسی کوئی بات محسوس ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ تھینک یو نواز، کاش میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی، کاش میں تمہیں بتا سکتی کہ اب میرے اندر زخم ہی زخم ہے، میں جل کر سیاہ ہو چکی ہوں، اب تو دھواں بھی نہیں نکلتا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی، تم اتنی بری عورت نہیں ہو ریفا، میرا خیال ہے ان لوگوں نے تمہارے ذہن کو بھٹکا دیا ہے جو دن رات تمہاری خوشامد کرتے رہتے ہوں گے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، وہ زخمی آواز میں بولی۔ اچھا، اب مجھے اجازت دو۔ پستول کیا ابھی مل سکتا ہے؟ ہاں، اسی وقت میں ابھی لائی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ مغرور عورت کا غرور پاش ہو گیا تھا۔ نہ بھی ہوتا تو مجھے اس کی کیا ضرورت تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل توڑنے کا گناہ کیوں مول لیتا؟ دیکھا جائے گا مدام ریفا، ممکن ہے میرے سینے میں کچھ سوراخ بن جائے اور تم کا افسوس ملتی رہ جاؤ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سوبیتا کی جڑیں اکھڑ جائیں اور میں زندہ رہوں۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا مدام ریفا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گئے۔ خوبصورت کیس میں ایک فرینچ پستول رکھا ہوا تھا، انتہائی نفیس 8 فائروں والا۔ میں نے اس کے چیمبر اور نال وغیرہ چیک کیا اور میری آنکھوں میں پسندیدگی کے آثار ابھرے۔ فرینچ سفارت خانے کے ایک افسر نے یہ ریوالور تحفہ دیا تھا، نایاب چیز ہے۔ ہاں، بہت عمدہ ہے۔ یہ اس کے میگزین، پورا پیکٹ رکھ لو۔ شکریہ، تو اجازت مدام ریفا؟ نواز، وہ جذباتی لہجے میں بولی۔ میں نے رک کر اسے دیکھا۔ مجھے صرف سیکا کہا کرو، تمہارے منہ سے پسند ہے۔ اوکے سیکا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر میں دروازے کی طرف بڑھا اور وہ دوڑتی ہوئی میرے نزدیک آ گئی۔ نواز، اس نے عجیب سے بوجھل لہجے میں پکارا اور میں پلٹا۔ اسی وقت اس نے میری گردن میں باہیں ڈال دی اور اس کے پیاسے ہونٹ میرے ہونٹوں سے جڑ گئے۔
کیا یاد کریں گی؟ میں نے دل میں سوچا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بھینچ لیا۔ بڑا طویل بوسہ تھا، طویل عرصے کی محرومیوں کا حامل۔ بس اس سے زیادہ اس وقت ممکن نہیں تھا۔ میں وہاں سے چل پڑا، میرا رخ اپنے ہوٹل کی طرف تھا۔ وقت مقررہ پر میں سبیتا پہنچ گیا۔ سبیتا کی رونق شباب پر تھی، میں بدستور اپنے میک اپ میں تھا۔ اس وقت میں نے یاکی سے بھی کترانا مناسب سمجھا۔ میں پورے کلب کی آوارہ گردی کرتا رہا، پھر مجھے روفیشا مل گئی اور میں نے اسے ساتھ لے لیا۔ روفیشا کے ساتھ کلب کے اس حصے کی طرح چل دیا جہاں لوئیکو کا آفس تھا۔ آفس کے نزدیک سے گزرتے ہوئے میں نے اپنے قدموں میں لغزش بھی پیدا کر لی تھی تاکہ کوئی شبہ نہ کر سکے اور نشے میں ڈوبا ہوا ہپی سمجھ کر توجہ نہ دے۔ کیا لوئیکو کو اپنے آفس میں موجود ہے؟ میں نے یوں ہی رواداری سے روشینا سے پوچھا۔ ہاں، عموماً شام کو وہ موجود ہوتا ہے، خاص طور سے ہفتے کی رات کو۔ میں آگے بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ میں نے رونیشا سے اس بارے میں کوئی اور گفتگو نہیں کی۔ تھوڑی دور چل کر میں نے رونیشا کو چھوڑ دیا اور خود داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وقت نزدیک آتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 10 بجے میں نے جیک روس اور اس کے ساتھ پولیس آفیسر کو دیکھا۔ وہ اسی مخصوص حلیے میں تھا۔ میں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس سلسلے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم تینوں اندر ٹہلنے کے انداز میں آگے بڑھتے گئے۔ کیا پوزیشن ہے دوست؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، بہترین موقع ہے۔ آپ لوگوں نے کیا انتظامات کیے؟ پولیس کی بہت بڑی تعداد سادہ لباس میں ایک منٹ کے وقفے سے ایک گز آگے بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک 11:30 بجے وہ ریڈ کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ مناسب وقت ہے؟ انتہائی مناسب۔ چاروں طرف سے ریڈ ہوگا، ایک بھی آدمی نکل کر نہ جا سکے گا۔ کیا یہ لوگ مقابلہ کریں گے؟ جیگروس نے پوچھا۔ امکان نہیں ہے، میں نے کہا۔ کیوں؟ لوئیکو مطمئن ہوگا کہ اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اس کی ایسی کی تیسی۔ کل میرا پورا اخبار ان خبروں سے بھرا پڑا ہوگا۔ اگر حکام نے کوئی توجہ نہ دی پھر میں ایسا زہر اگلوں گا کہ وینس کے عوام کے دماغ درست کر دیں گے۔ بہت بڑا رسک ہے مسٹر جیگروس، میں نے کہا۔ یار، اخبار بند ہو جائے گا، ملازمت چلی جائے گی، کچھ اور کر لیں گے، ایک ثواب کا کام تو کر لیں۔ میں نے بھی انہیں معاملات کے لیے تیار ہوں، پولیس آفیسر نے کہا، اور ہم آوارہ گردی کرتے رہے۔ پھر پولیس آفیسر نے کہا، اچھا یارو، میں سگنل دینے جا رہا ہوں، ممکن ہے کافی دیر تک ملاقات نہ ہو سکے، اور پولیس آفیسر چلا گیا۔ اب کیا پروگرام ہے مسٹر جیگروس؟ میں نے پوچھا۔ پولیس کے ساتھ میری ٹیم بھی ہے، میں کورس ہال کی تصاویر بناؤں گا، تم چاہو تو تماشا دیکھو۔ ضرور، تم جاؤ، میں تم سے ملوں گا، میں نے کہا، اور اس طرح میں نے جیگروس سے بھی نجات حاصل کر لی۔ پھر میں اپنے مشن پر چل پڑا۔ میں نے ایک باتھ روم میں جا کر جیب سے پستول نکالا اور میگزین کا پیکٹ کھول کر چیمبر بھر لیا۔ اس کے بعد باتھ روم سے نکلا اور کسی بہت زیادہ نشے میں ڈوبے ہوئے شخص کے انداز میں لوئیکو کے دفتر کی طرف چل پڑا۔ بدمست انسان کو کون روکتا؟ کسی نے میری طرف توجہ نہیں تھی، کسی کو میرے خطرناک ارادے کا علم نہ تھا۔ میں لوئیکو کے دفتر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ باہر ایک شخص موجود تھا۔ مسٹر لوئیکو ہیں؟ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ ہاں، کیا کام ہے؟ میں انہیں کچھ اطلاع دینا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تم نشے میں ہو؟ اس کے باوجود، میں نے کہا، اور اس نے شانے ہلا دیے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اور میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک خوبصورت ریوالونگ چیئر پر پستہ قد لوئیکو بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کے نزدیک ایک اور جو پانی موجود تھا۔ دونوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مسٹر لوئیکو، میں نے دونوں کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔ کیا بات ہے مسٹر؟ لوئیکو نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں ایک مستقبل شناس ہوں، آسمان سے براہ راست ضروری اطلاعات میرے ذہن میں اترتی ہیں۔ اگر میں تمہیں یہ اطلاع دوں کہ صرف چند لمحات، صرف چند ساتھ، اور اس کے بعد سبیتا پر تباہی نازل ہو جائے گی، سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا اور تم دونوں مارے جاؤ گے، تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ ضرور کر لیں گے مسٹر، لوئیکو نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اکثر مستقبل شناس یہاں گھس آتے ہیں اور بڑی بڑی دل دہلا دینے والی اطلاعات دیتے ہیں۔ ان کی اطلاعات نوٹ کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ کی اطلاع بھی نوٹ کر لی گئی ہے۔ تمہارا خیال ہے میں نشے میں بکواس کر رہا ہوں؟ ہرگز نہیں مسٹر لوئیکو، میں تو وقت کا تعین بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھو، دیوار گیر گھڑی کی سوئیاں کون سے ہندسے پر ہیں؟ صرف 50 سیکنڈ۔ اگر میری پیشن گوئی 50 سیکنڈ میں پوری ہو جائے تو تم مجھے کیا دو گے؟ 1 پاؤنڈ چرس، لوئیکو نے اس انداز میں کہا جیسے 1 پاؤنڈ کا نام سن کر میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ میں نے دیوار گیر گھڑی پر نظر گاڑ دی، لوئیکو کو گردن چٹک کر پھر فائل پر جھک گیا، اور 50واں سیکنڈ پورا ہوا تو در حقیقت سبیتا میں طوفان آ گیا۔ پولیس چاروں طرف سے فائرنگ کرتی ہوئی اندر گھس آئے۔ لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہوئی فائرنگ ہی کیے جا رہے تھے۔ ارے! لوئیکو اچھل پڑا، اس کا ساتھی بھی کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا چیف؟ پتہ نہیں، لوئیکو نے عجیب تعجب سے کہا، اور پھر دونوں ہی چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ لیکن میرے ہاتھ میں سکریفا کا موجود
کا تحفہ موجود تھا جس پر میں نے پہلے ہی سائلنسر چڑھا لیا تھا۔ اوہ، وہ دونوں ٹھٹک گئے۔ 1 پاؤنڈ چرس مسٹر لوئی کو، تم ہار گئے ہو۔ اوہ چرس، ہاں مگر یہ سب کیا ہے؟ لوئی نے ایک طرف کھسکتے ہوئے کہا۔ تباہی، موت، اس طرح۔ میں نے اطمینان سے فائر کر دیا۔ لوئی کا منہ کھلا، دونوں ہاتھ اٹھے اور دوسری گولی اس کی پیشانی پر پڑی۔ اس کے ساتھی نے چھلانگ لگا کر مجھ پر آنے کی کوشش کی لیکن میں نے تیسرا فائر اس پر کر دیا اور وہ الٹی کلا بازی کھا گیا اور پھر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ لوئی کو 2-3 بار ہاتھ پاؤں پٹکنے کے بعد سرد ہو گیا تھا۔ اب میری یہاں ضرورت نہیں تھی۔ دوسرے لمحے میں لوئی کے کمرے سے نکل آیا اور اب مجھے دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر نکلنا تھا۔ اگر میک اپ اتار دیتا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ پکڑا جاتا، اس لیے فی الحال جیگروس وغیرہ کا سہارا ضروری تھا۔ کافی دور آنے کے بعد میں نے پستول سے انگلیوں کے نشانات صاف کرنے کے بعد اسے پھینک دیا۔ کارتوسوں کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ان چیزوں سے فراغت پا کر میں صوبیدہ کے ایک حصے میں کھڑا ہو گیا۔ بڑا دلچسپ کھیل ہو رہا تھا۔ ایک آدھ جگہ بڑے دلچسپ واقعات بھی پیش ہے۔ ایک واقعہ خود اس جگہ پیش آیا جہاں میں موجود تھا۔ ایک برہنہ شخص جس کے چہرے پر نقاب لگی ہوئی تھی وہ دوڑ رہا تھا اور اس کے پیچھے پولیس کے 2 جوان تھے۔ بالآخر جوانوں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پکڑے جانے والا گھرایا، پولیس والے ہنس پڑے۔ سنو بھائی، یہ بدتمیزی ہے؟ ایک نے دوسرے سے سوال کیا۔ تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ وہ آدمی ہکلایا۔ پہچانتے ہو مجھے؟ وہ ہونٹ بھینچ کر بولا۔ جی ہاں، پہچانتے ہیں۔ جانتے ہو تو تمہارا کیا حشر کروں گا؟ پولیس والے بھی مسخرے تھے۔ انہوں نے پیچھے ہٹ کر اسے سلیوٹ کیا۔ بھاگ جاؤ۔ ایک طرف مڑا، پولیس والے نے لپک کر اس کی گردن پکڑ لی۔ حشر تو خراب ہونا ہی ہے جی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور پولیس والے اسے گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ 2-3 پولیس والوں نے بھی مجھے پکڑ لیا تھا لیکن میرے پاس پولیس کا نشان موجود تھا۔ بالآخر میں پولیس کے نشان کے سہارے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھتا رہا۔ اس نشان نے بڑی مدد کی اور پولیس کی ایک گاڑی نے خصوصی طور پر مجھے ایک علاقے میں اتار دیا۔ یہاں سب سے پہلے میں نے میک اپ صاف کیا اور پھر سیکا ریفا کے مکان کی طرف چل پڑا۔ کافی رات گزر گئی تھی، میرا حلیہ بھی عجیب سا ہو رہا تھا۔ بہرحال میں ریفا کے مکان میں پہنچ گیا۔ سیکا ریفا یقیناً اپنے قدم بیڈ روم میں ہوگی۔ اس وقت ان لوگوں کو جگانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ نہ جانے ذہن میں کیا آئی تھی، میں عقبی 4 دیواری پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ عمارت سنسان تھی۔ ملازم بھی سونے چلے گئے ہوں گے۔ میں اطمینان سے عمارت میں داخل ہو گیا اور پھر سیکا ریفا کے بیڈ روم میں داخل ہونے میں کوئی دقت نہ ہوئی کیونکہ اس کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ سیکا ایک مسیری پر بے سود پڑی تھی۔ اس کے جسم پر باریک سا سلیپنگ سوٹ تھا۔ گہرے فال سے سلیپنگ سوٹ سے اس کا گلابی بدن نمایاں تھا۔ گلابی رنگ کی ہلکی روشنی نے اس کے چہرے کو بھی گلاب بنا دیا تھا۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ پکی عمر کی یہ عورت خاصی دلکش تھی۔ جس وقت وہ غرور میں ڈوبی ہوئی تھی میں نے اس کے جسمانی حسن پر کوئی توجہ نہیں دی تھی لیکن فرصت کے انعامات میں دیکھا تو خاصی دلکش نظر آئی۔ کئی منٹ تک میں حسن خوابیدہ کو گھورتا رہا اور پھر ایک طویل سانس لے کر اس وقت کی سچویشن پر غور کرنے لگا۔ اوہ، حالانکہ خیالات میں الجھنے سے کیا فائدہ۔ میں باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور پھر میں نے منہ ہاتھ دھویا۔ لباس فی الحال یہی استعمال کرنا تھا، اس کا کوئی اور انتظام ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے صرف نچلے لباس پر اکتفا کی اور اس کے بعد میں اطمینان سے سیکا ریفا کے بستر میں گھس گیا۔ عمر کے ساتھ سیکا ریفا کی نیند بھی زیادہ گہری نہیں تھی۔ وہ جاگ گئی، نیند میں تھی اس لیے اچھل پڑی۔ شاید میرا چہرہ اسے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے بازو پکڑ کر اسے سینے سے کھینچ لیا۔ خاصا دن چڑھ چکا تھا جب آنکھ کھلی۔ سیکا ریفا ابھی تک مجھ سے لپٹی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی۔ میری نگاہ بیڈ روم کے دروازے پر پڑی۔ دروازہ بدستور کھلا ہوا تھا اور ملازم آئے ہوں گے۔ سیکا ریفا دیر سے اٹھنے والی معلوم ہوتی ہے۔ اندر کا منظر دیکھ کر واپس چلے گئے ہوں گے سب ملازم۔ ممکن ہے وہ ان مناظر کے عادی ہوں، ممکن ہے انہیں اس پر کوئی حیرت نہ ہوئی ہو۔ بہرحال سب لوگوں کو میری حیثیت معلوم ہو گئی۔ اوہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے آہستہ سے سیکا ریفا کا ہاتھ اپنے بدن سے جدا کیا اور اس نے کروٹ بدل لی۔ میں مسہری سے اتر گیا اور میں نے ایک چادر اس کے گلابی بدن پر ڈال دی جس کی اس وقت کوئی قیمت نہ رہ گئی تھی۔ پھر جب میں باتھ روم سے نکلا تو ریفا چادر بدن پر لپیٹے پاؤں لٹکائے بیٹھی باتھ روم کی طرف گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے آثار تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کے تاثرات میں تبدیلی ہوئی اور پھر وہ ایک دم اٹھ کر میری طرف لپکی۔ تو یہ سب کچھ خواب نہیں تھا۔ یہ سب کچھ خواب نہیں تھا۔ کیا تم اسے خواب سمجھ رہی تھی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جاگنے کے بعد جب تمہیں نہ پایا تو دل کی حالت کیا ہوئی میں الفاظ میں نہ کہہ سکوں گی۔ میں نے خود کو تسلی دی، خواب ایسے تو نہیں ہوتے۔ بدن میں ٹوٹتی انگڑائیاں ایک ایک
अंग से फूटती हुई मस्त कुन कैफियत मुझे भरोसा दिला रही थी, लेकिन आंखों के सामने तुम नहीं थे। कैसी उम्मीद व वहम की कैफियत थी नवाज, क्या बताऊं। फिर आवाज़ जाके बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी और मैंने सोचा मेरे बाथरूम में कौन हो सकता है तुम्हारे सिवा। अगर तुम बाहर ना आते नवाज तो मैं अंदर आ जाती। चलो भूख लग रही है, गुस्सा कर लो। मेरा ख्याल है मुलाजिम हमें देख चुके हैं। मैंने कहा, यहाँ मेरी हुकूमत है, किसकी परवाह। सीका रीफा ने मेरा रुखसार झूमते हुए कहा। फिर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद हम नाश्ते के कमरे में थे और अब सीका रीफा के चेहरे पर संजीदगी थी। वो एक एक चीज़ से मेरी मदारत कर रही थी, लेकिन एतदाल से। और फिर उसने चौंक कर कहा, लेकिन तुम रात को किस वक्त आए थे नवाज? शुक्र है तुम्हें होश तो आया। तुमने आवाज़ कायम ही कहाँ रहने दिए। ऐसे अचानक आए, ऐसे अनोखे अंदाज में, ऐसे दिलकश अंदाज में मेरी तमन्ना मेरी झोली में डाल कर कि मैं दुनिया ही भूल गई। क्या याद रहता। लेकिन तुम किस वक्त आए थे? आधी रात गए। मैं कैसे याद आ गई? मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? उसका हाथ रुक गया। नाश्ता करती रहो, तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी सुबीता की बुनियादें उखड़ गई हैं। नवाज, वो मुसर्रत से चीख पड़ी। क्या क्या ये दुरुस्त है? मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन कब, क्या हुआ, कैसे हुआ? वो नाश्ता भूल गई। मैंने तुमसे कहा था, न जाने क्यों तुम यकीन नहीं कर रही थी। हालांकि यकीन न करने की कोई बात नहीं थी। लेकिन नवाज प्लीज़ मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? अखबारात मंगवाती हो? हाँ सब आते हैं। तो फिर मुलाजिम को बुलाकर अखबारात मंगाओ। तो सीका ने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई। उसने नाश्ते की परवाह नहीं की। फिर उसे वापस आने में काफ़ी देर लगी। उसके हाथ में जैगरूस के अखबार के अलावा दूसरे अखबार भी थे और उसका चेहरा मुसरत से अंगारा हो रहा था। उसके अंदर आते ही मुझे कुर्सी से खींच लिया और डाइनिंग रूम के फर्श पर रक्स करने लगी। ओहो, रुको तो सही, रुको तो सही। हरगिज़ नहीं, दिल चाह रहा है वेनिस की सड़कों पर तुम्हारे साथ नाचती फिरूं। गुलाम सेठ ने क्या गलत कहा था? मेगर नवाज, मेरी जान ये कैसे हुआ? ओफो, तुमने तो वेनिस को हिलाकर रख दिया। मैं बेवकूफ़ हूँ, गधी हूँ नवाज। तुमने मुझे सिर्फ मंशियात का एक मामूली स्मगलर समझा था। तुम अंदर से क्या हो? मेरी आंखें नहीं पहचान सकी नहीं। वो मुझे घसीट कर रक्स करने लगी। बस भाई, अखबारात तो देखने दो। मैंने उसके हाथ से अखबारात घसीटते हुए कहा। चाय बनाओ मेरे लिए। और वो चाय बनाने लगी। चाय पीते हुए हम अखबारात पर झुक गए। तमाम अखबारात ने सोबीता के बारे में खबरें और तस्वीरें लगाई थीं, लेकिन जयगरूस ने तो हलचल मचा दी थी। उसके अखबार ने खसूसी सफ़हात शाये किए थे। पूरा अखबार तस्वीर से भरा पड़ा था। इनमें मुल्क के बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें थी। सोबीता की कोर साल की अरियान तस्वीरें थीं। दर हकीकत जयगरूस बेहद पुरजोश इंसान था। उसने इंसानियत की इस तस्दीक के खिलाफ अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। ज़ाहिर है इन तस्वीर और तफसील के बाद उसने अपने इतने दुश्मन पैदा कर लिए थे कि मुलाजमत तो दूर की चीज़ है, खुद उसकी ज़िंदगी शायद खतरे से तो चार हो गई थी। इसके बाद मैंने लुई को और उसके एक साथी को मौत के बारे में पढ़ा। पुलिस इस सिलसिले में काफ़ी परेशान थी। उसका कहना था कि पुलिस की चलाई हुई गोलियों से सुबीता का कोई शख्स ज़ख्मी भी नहीं हुआ था। पुलिस की हवाई फायर किए थे। मेरे तस्करे को महफूज रखा गया था। बहरहाल मुझे इसकी परवाह भी क्या हो सकती थी। नवाज डियर, मुझे बता दो ये सब कुछ कैसे हुआ। मेरे खुदा, तुमने किस एतमाद से कहा था कि सोबीता की आखिरी रात है? मैं सोच भी नहीं सकती कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को तुमने किस तरह मिलियामेट कर दोगे। मैंने उसके लिए प्रोग्राम बनाया था सीका, और मैं इसमें कामयाब रहा। तुम्हारा ख्याल था कि लुई को पुलिस के हाथों के बाद सिर्फ सांप बच जाएगा, इसलिए तुम्हारे दिए हुए पिस्तौल में से मैंने उसे हमेशा के लिए छुट्टी दे दी। ओह ओह, सीका ने मेरा बाजू पकड़ा। क्यों, खौफजदा हो गई? नहीं, सोच रही हूँ कि पुलिस को बहरहाल मेरी तलाश होगी और मुमकिन है वो कुछ मालूम करने में कामयाब हो जाए। नहीं दराज, पुलिस तुम्हारी सीका भी कोई हैसियत रखती है। पुलिस तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकेगी। क्यों, खौफजदा हो गई? नहीं, सोच रही होगी कि पुलिस को बहरहाल मेरी तलाश होगी और मुमकिन है वो कुछ मालूम करने में कामयाब हो जाए। नहीं नवाज, पुलिस तुम्हारी सीका भी अभी कोई हैसियत रखती है। पुलिस तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकेगी। फिर मैं सोच रही थी कि तुम ये भी कर सकते हो। तुम किस कदर वंडरफुल हो और निडर हो, किस कदर दिलेर हो, किस कदर ज़हीन हो। अब क्या प्रोग्राम है नवाज? बस यहाँ से छुट्टी। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अभी तो इसके नताइज देखना है। ये कोई मामूली काम नहीं है नवाज। खुद हमें भी चंद रोज़ एहतियात करना पड़ेगी। हुकूमत हिल गई होगी, चंद रोज़ काफ़ी सख्ती रहेगी। इसके बाद फिर कारोबार जम जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाती हूँ कि वेनिस में अब हमारे अलावा किसी का कारोबार नहीं जम सकेगा। सुबीता सबसे बड़ी रुकावट थी। अच्छी बात है। अब तो अपना वादा पूरा करोगे नवाज। कौन सा वादा हनी?
کچھ وقت وینس میں میرے ساتھ گزارو گے؟ ہاں، میں نے گردن ہلا دی۔ چند منٹ کے بعد لیزینا نے باہر سے آنے کی اجازت مانگی۔ آ جاؤ۔ سیکا کے لہجے میں بڑی نرمی تھی۔ مسٹر گریفتھ نے فون کیا ہے مدام، کیا آپ نے سبیتا کی کہانی؟ ہاں، میں نے اخبارات میں پڑھ لی ہے۔ کیا گریفتھ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ جی ہاں، وہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر لوں۔ سیکا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیزینا نے بھی اس کے ساتھ جانے کی کوشش کی لیکن سیکا نے اسے روک دیا۔ تم رکو لیزینا، مسٹر نواز تنہا رہ جائیں گے۔ یس مدام، لیزینا نے چھت کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سیکا باہر نکل گئی تو اس کے دبے قدموں کے دروازے تک جا کر باہر جھانکا اور پھر میرے پاس آ گئی۔ کیا آپ سورج مغرب سے نکال سکتے ہیں مسٹر نواز؟ کیوں؟ میرا خیال ہے آپ نے یہ کام کر دکھایا ہے۔ وہ کس طرح؟ کل شام کیا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے اپنا کال توڑ دیا۔ میں نے اس سے دشمنی چھوڑ دی۔ میرا خیال ہے آپ کا یہ کارنامہ فال آف سبیتا سے کسی کم نہیں ہوگا۔ فال آف سبیتا کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ نواز، میں بھی آرگنائزیشن میں ایک حیثیت رکھتی ہوں، لیزینا نے کہا۔ تمہاری مصروفیات میرے علم میں تھیں۔ سیکا نے ممکن ہے تمہیں نہ سمجھا ہو، لیکن جو شخص سیکا کو جھکا سکتا ہے وہ سبیتا کے پرخچے اڑانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ پھر سیکا آ گئی۔ اس نے جھٹکے سے بال ایک طرف کرتے ہوئے کہا۔ گریفتھ بے چین تھا کہ غلام سیٹ کو تمہارے کارنامے کی اطلاع دے دی جائے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ منع کر دیا۔ ابھی اس قسم کے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے نواز۔ کیا خیال ہے؟ تمہارا خیال میں یہ مناسب تھا؟ ہرگز نہیں، تم نے اچھا کیا۔ اس کے بعد میں نے سیکا کے مکان میں رہائش اختیار کر لی۔ در حقیقت بڑی لید دیے ہوئی تھی۔ حکومت کی مشینری ہل گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کو منہ چھپا کر روپوش ہو جانا پڑا۔ بہت سے لوگوں نے اپنی ملازمت سے استعفے دے دیے تھے۔ اخبارات میں آج کل سبیتا کی خبروں کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا، لیکن حکومت نے نہایت فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ جہگرت کا اخبار بدستور چل رہا تھا۔ حکومت نے اس کے لیے اسپیشل گرانٹ دی تھی۔ پولیس آفیسر کا عہدہ بڑھا دیا گیا۔ بہرحال مجھے اس سے کیا سروکار؟ سیکا تھی اور وینس کے خوبصورت مقامات، رات کی تنہائیاں، گرم بستر، سیکا کی حسین آغوش، اور کیا چاہیے۔ سردارے سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ اخبارات میں کسی پراسرار اجنبی کے تذکرے پر سردارے نے میری طرف اشارہ شک آلود نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یار سچ بولیں کتے، تو ہے وہ اجنبی گو؟ او نہیں یار، ساڈا او دے نال کی واسطہ۔ لیکن ایک دم بھرم کھل گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سردارے کو بھی اپنے ساتھ ہی شامل کر لوں۔ اچھا آدمی تھا، میرا ہم وطن تھا، وطن سے کتنا ہی دور تھا، کتنا ہی اجنبی تھا، لیکن دریائے جہلم کی سوندھی سوندھی مٹی کی خوشبو آج بھی مجھے اتنا ہی متاثر کرتی تھی۔ سردارے کے بدن میں میری وطن کی خوشبو تھی۔ مجھے اپنا وطن مقدس سے عزیز تھا، لیکن میرا دل ناپاک تھا جس میں اس کی محبت پوشیدہ تھی۔ میری زبان گندی تھی جس سے میں اپنے آپ کو اپنے وطن سے منسلک نہیں کر سکتا تھا۔ کہاں میرا پاک وطن اور کہاں میرا ناپاک وجود؟ سردارے میرے پاس آیا اور میرے سامنے خاموش بیٹھا رہا۔ کیا سوچ رہے ہو سردارے؟ میں نے پیار سے اس سے پوچھا۔ یار نواز، تو میں نے پاگل سمجھنا ہے؟ کیوں نہیں تو پھر خود ہی سوچ یار کہ میں تیرے بارے میں کیا سوچوں۔ بات کیا ہوئی سردارے؟ یار تو مجھے قمار خانے میں ملا، پھر تو نے میری دعوت کی اور بھابھی دکھائی، میں تجھ پر بھروسہ کیا، مگر پھر تو سبیتا میں ملا اور تیری شکل بدلی ہوئی تھی۔ اپنے وطن کا ہے اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تو یہاں کی پولیس کا آدمی ہے۔ مجھے بتا سکتا ہے کہ سبیتا میں کیا کر رہا تھا؟ یہ یاد رکھنا کہ پولیس آج بھی اس اجنبی کی تلاش میں ہے جس نے اس کی مدد کی تھی۔ آگے بول سردارے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اب آگے کیا بولو یار؟ اب تیرے ساتھ دوسری بھابھی ہے، دوسری کوٹھی ہے، یہ سب کیا ہے؟ تیرا خیال کیا ہے سردارے؟ ناراض تو نہیں ہو جائے گا نواز؟ سردارے نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ او نہیں یار، تو میری جان ہے، تیری محبت ہے نواز، مگر یار سردارے کو معاف کر دینا، مجھے شبہ ہے کہ تیرا کاروبار بھی گڑبڑ ہے۔ اگر ہو سردارے تو؟ میں نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تو پھر کیا ہے؟ اپنے سردارے کو تو بتا دے۔ ٹھیک ہے سردارے، تیرا خیال درست ہے، میں نے تسلیم کیا۔ او جیو یار، مگر تو مجھ سے بہت اونچا ہے، میں تو تیرے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ اب بول سردارے۔ کیا بولوں؟ میرے ساتھ کام کرے گا؟ تیرا نوکر ہوں یار، بس ایک بات سن لے، تیرے پسینے پر اپنا خون گراؤں گا، پنجاب کی قسم۔
اس بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وفادار دوست تو ثابت ہوگا۔ چل سردارے بس، میرا دل بھر آیا، میں آنکھوں میں آ جانے والے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ اس سے آگے کچھ نہ کہنا سردارے، بس اس سے آگے کچھ نہ کہنا۔ کیسی قسم کھا لی تو نے سردارے، میرا دل بھر گیا۔ اس کے بعد کئی منٹ تک خاموشی تاری رہی، پھر میں نے گلا صاف کر کے کہا، ان میں کوئی تیری باتیں نہیں ہیں سردارے، سب سالی چلتی پھرتی ہیں، کاروباری شریک سمجھ لے۔ او جی اور راجہ اندر، عیش کرو پیارے۔ سردار بھونڈے انداز میں ہنستا ہوا بولا، میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں سردارے، میں اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا، تو اپنے ہوٹل میں رہ، عیش کر، رقم پر کی فکر مت کر، اس کے بعد کوئی پروگرام بنائیں گے، میں قدم قدم پر تیرے ساتھ ہوں، میری نوکری پکی؟ بالکل، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر میں نے نوٹوں کی گڈی اس کی طرف اچھال دی، جس سے اس نے دونوں ہاتھوں میں لپک لیا، پھر وہ اطمینان سے جیب میں رکھ کر چلا گیا۔ کام کب سے شروع ہوگا؟ کوئی کام نہیں ہے، بس تنخواہ لیے جا۔ ہاں، تیرے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ ہے؟ ہاں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے پہنچا دینا، عمدہ قسم کے 2-4 لباس سلوا لینا، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے۔ جیسا کہہ رہے ہو کروں گا نواز۔ اجازت؟ ٹھیک ہے جاؤ، میں نے کہا اور سرداری اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد جانے کے بعد میں نے سرداری کے بارے میں سوچا، اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گا، وہ تنہا ہے، میں بھی تنہا تھا، مل جل کر گزارا کریں گے، زندہ دل انسان ہے، غلام سیٹھ سے ملاقات ہو گئی تو اسے اجازت بھی لے لی جائے گی، ورنہ میری بھی حیثیت اس قدر تھی کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو ساتھ رکھ سکتا تھا۔ اوہو، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، سوچنا یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ کچھ سوچ نہیں پایا تھا کہ سیکا آ گئی۔ ہیلو نواز، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ہیلو سیکا۔ سوری ڈارلنگ، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ مسٹر سردار علی چلے گئے؟ ہاں، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کوئی خاص بات نہیں سیکا، بس یہی کہ وینس میں قیام طویل ہو گیا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ اس نے پوچھا۔ مجھ سے؟ اوہ نہیں سیکا، نئی عورت بننے کے بعد تم بے حد پرکشش ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں نواز، تم نے میری زندگی بلکہ میرے ذہن میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ سوچتی ہوں تمہارے چلے جانے کے بعد اس بدلی ہوئی شخصیت سے تعاون کر سکوں گی یا نہیں۔ اگر اپنی شخصیت کو اپنے لیے منفعت بخش پاؤں تو اسے برقرار رکھنا، ورنہ چند روزہ طلسم توڑنے میں دقت نہ ہوگی، میں نے سنجیدگی سے کہا اور سیکا نے گردن جھکا لی۔ چند ساتھ خاموشی رہی، پھر سیکا نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، غلام سیٹھ کا پیغام ملا؟ او کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ سبیتا کی تفصیلات اسے معلوم ہو چکی ہیں۔ خوب، کیا اطلاع دی گئی تھی؟ پوری دنیا کے اخبارات میں تفصیلات چھپی ہیں، اور پھر ظاہر ہے غلام سیٹھ اس قسم کے معاملات سے پوری طرح باخبر رہتا ہے۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا ہے کہ یقیناً وہ اجنبی تم ہی ہوگے۔ بہرحال غلام سیٹھ نے تم سے تمہارا پروگرام پوچھا ہے اور لکھا ہے کہ اگر تمہارا کوئی پروگرام نہ ہو تو پھر اس کے کہنے پر عمل کرو۔ اوہ، کیا ہدایت ہے غلام سیٹھ کی؟ سوئٹزرلینڈ، تمہاری دوسری منزل سوئٹزرلینڈ ہوگی۔ اوہ، کب روانہ ہونے کے لیے کہا ہے؟ کچھ نہیں کہا، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ بس ایک بات کہی ہے۔ کیا؟ میں نے توجہ سے پوچھا۔ غلام سیٹھ نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے راستے کو پوری توجہ سے طے کیا جائے، درمیان کی معلومات درکار ہیں۔ میں نے گردن ہلا دی۔ کوئی مال نہیں لے جانا؟ نہیں، اس بارے میں ہدایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ نہیں بس، تو مجھے روانگی کی تیاریاں کرنی ہے مدام سیکا۔ ہاں، میرے لائق جو خدمت ہو بتا دینا، سیکا نے اداسی سے کہا۔ شکریہ مس سیکا، ویسے در حقیقت آپ کے ساتھ بہت عمدہ وقت گزرا، میرا خیال ہے عرصے تک میں نہیں بھول سکوں گا، اور میں شاید کبھی نہیں۔ اتنا تو سمجھتے ہو کہ نواز، بھول جانا ہی زندگی ہے سیکا۔ عام باتیں بھولی جا سکتی ہیں، عام لوگوں کو بھولا جا سکتا ہے، لیکن بعض لوگ زندگی میں ایسا رنگ بھر جاتے ہیں کہ ان کا بھولنا ناممکن ہوتا ہے۔ سیکا نے اداسی سے کہا۔ میں اس کی بات کا کیا جواب دیتا؟ یہ باتیں تو سینکڑوں مرتبہ میرے سامنے دہرائی جا چکی تھیں۔ بہرحال ایسے ہی کچھ فضول باتوں کے بعد سیکا خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے اجازت طلب کی اور باہر نکل آیا۔ اب میرے ذہن پر سفر سوار تھا۔ باقی باتوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا، واقعات تو زندگی سے منسلک ہوتے ہیں، سب کچھ بھول جانے کے لیے ہے، سب کچھ۔ اور راجہ نواز عسکر نے اس دور کو اپنی زندگی کا بدترین دور کہا ہے، جب وہ ذہنی طور پر انسانیت کو بالکل فراموش کر چکے تھے۔ انہوں نے کیا کیا گل کھلائے، یہ تو اگلے حصے میں ہی معلوم ہو سکے گا۔ اسی کے ساتھ ہی نروان کی تلاش بک نمبر 2 اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ بک 3 پہ سماعت فرمائیے۔